کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں پہلا روزہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ کس نے پہلا روزہ رکھا اور رمضان میں روزے رکھنے کا کانسیپٹ کب سے شروع ہوا؟ اس کے پیچھے کی کیا ہسٹری ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا اسپیشل کیوں بنا؟ کیوں آخر اسی مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف اسلام کی عبادت نہیں بلکہ پہلے بھی بہت سی امتوں پر فرض تھا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم کب دیا اور سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا؟ چلیے اس نورانی تاریخی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں روزہ صرف ایک نیا عمل نہیں تھا بلکہ پہلے بھی انبیاء اور امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ البقرہ، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پہلے بھی انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے ایک عبادت تھی۔ یہودیوں اور نصارہ یعنی کرسچنز میں بھی ایک طرح کا روزہ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہودیوں کا یوم کپور ایک طرح کا روزہ ہے جو آج بھی منایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے روزے کو ایک مکمل طریقہ دیا جو صرف بھوک اور پیاس کا نہیں بلکہ تقوی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلام میں روزہ کب فرض ہوا۔ اسلام میں روزہ 2 ہجری میں فرض کیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ یہ حکم شعبان 2 ہجری میں آیا اور جب پہلا رمضان آیا تو مسلمانوں نے پہلا روزہ رکھا۔ یہ وقت اسلام کی تاریخ کا بہت اہم دور تھا کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں ایک اور عظیم واقعہ بھی ہوا تھا، جنگ بدر۔ سوچئے، ایک طرف مسلمان نئے نئے روزے رکھ رہے تھے اور دوسری طرف اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جنگ لڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کا ایمان مضبوط رہا اور اللہ نے ان کو فتح نصیب کی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا۔ جب روزے کا حکم آیا، روزے فرض ہوئے، تو سب سے پہلا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ ان کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ یہ ایک نیا حکم تھا، لیکن مسلمان اس عبادت کو پوری شدت اور محبت کے ساتھ نبھا رہے تھے۔ اس دور کے مسلمان صرف روزہ ہی نہیں رکھ رہے تھے بلکہ بدر کی جنگ بھی لڑ رہے تھے۔ جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی اور اس جنگ کے دوران بھی مسلمانوں کا روزہ تھا۔ یہ ان کا ایمان اور صبر تھا جو ان کو جیت تک لے گیا۔ پہلے روزے کا طریقہ تھوڑا الگ تھا۔ آج ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ پہلے روزے سے تھوڑا مختلف ہے۔ جب سب سے پہلے روزے کا حکم آیا تو اس وقت اگر کوئی افطار کے بعد سو جاتا تو پھر اگلے دن کے افطار تک کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا، یعنی اگر سحری سے پہلے نیند آ گئی تو اگلے روزے تک بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ لیکن اللہ کی رحمدلی دیکھیے، اس نے یہ حکم آسان کر دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا، سورہ البقرہ، اور اب تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سحری تک کھانا پینا الاؤڈ ہو گیا۔ یہ اللہ کی رحمدلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس نے روزے کو انسانوں کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان بنایا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک تقوی اور صبر کی ٹریننگ ہے۔ روزہ ایک طریقہ ہے اپنے نفس پر قابو پانے کا، اپنے دل اور زبان کو پاک رکھنے کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور برائی نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہے۔ بخاری۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ دل، زبان، آنکھوں اور پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف بھوک اور پیاس برداشت کریں لیکن جھوٹ بولے، غیبت کرے یا برے کام کرے تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں تقوی اور اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو غریبوں کی بھوک کا احساس دلاتی ہے، صبر اور شکر سکھاتی ہے اور انسان کے اندر ایک نیا جذبہ جگاتی ہے۔ آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ عبادت کس طرح شروع ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک روٹین کا حصہ نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اگر ہم روزہ صرف عادت کے طور پر رکھ رہے ہیں لیکن ہماری زبان، سوچ اور اعمال روزے کے لائق نہیں تو ہمیں اپنے روزے کو بہتر بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک موقع ہے۔ یہ ایک نیا سفر ہے تقوی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف۔ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ سب سے پہلا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے رکھا۔
जंग बदर भी इसी पहले रमज़ान में हुई थी। रोज़े का असल मकसद तकवा और अल्लाह की रज़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपका पहला रोज़ा कब का था और शेयर करें ताकि सबको इसकी मालूमात मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी रोशनी भरी बातें आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।